بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ راحت بطول۔ آج ہم اردو برائے جماعت نہم کے حصہ نظم میں علامہ اقبال کی ایک نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ اقبال کی ملی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا سبق دیا، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ یہ نظم فلسفہ اجتماعیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کے معنی و مفاہیم ساتھ ساتھ نوٹ کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو لغت کے استعمال کو اپنی عادت بنائیں۔ شعر نمبر 1۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ خاص الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ڈالی کا مطلب ہے شاخ یا ٹہنی، فصل خزاں یعنی خزاں کا موسم، شجر کا مطلب ہے درخت، ہری سے مراد سرسبز یا تر و تازہ، سحاب کہتے ہیں بادل کو، سحاب بہار یعنی بہار کے موسم میں بارش برسانے والے بادل۔ جو شاخ موسم خزاں میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ موسم بہار کے بادل برسنے پر بھی سرسبز نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، عقل و خرد، قومیت اور خودی و بے خودی جیسے اہم موضوعات پیش کیے ہیں۔ ان کی یہ نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ بانگ درا سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ایک علامتی شعر ہے جس میں ڈالی اور شجر فرد اور قوم کے لیے علامتیں ہیں۔ اقبال نے فرد اور قوم کے تعلق کو شاخ اور درخت کی مثال سے واضح کیا ہے۔ جس طرح درخت سے کٹی شاخ پر دوبارہ کبھی بہار نہیں آ سکتی، اسی طرح قوم سے تعلق توڑنے والا فرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ اپنی عزت اور وقار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شجر امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق، یکجہتی اور اجتماعیت کی علامت ہے۔ ایک شاخ کی ہریالی اور خوبصورتی درخت سے جڑے رہنے میں ہی ہے۔ جیسے ہی وہ درخت سے ٹوٹتی ہے، اس کی ہریالی اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ بہار درختوں پر ہی آتی ہے۔ جب شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان پر کبھی بہار نہیں آتی۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں اور پودوں کے پتے خشک ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، اور جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے وہ کبھی ہری بھری نہیں ہوتی۔ اور شاخ کی ہریالی اور خوبصورتی درخت سے جڑے رہنے میں ہے۔ جب وہ درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے تو اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو اس کی نشوونما یعنی ترقی رک جاتی ہے۔ اقبال مسلم قوم کے ہر فرد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ قوموں کی بہار یعنی خوشحالی و عروج اجتماعیت کا پھل ہے، اور خوشحالی کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو قوم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جو قوم سے الگ ہو جاتا ہے وہ جماعت کو حاصل فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو فرد اپنی قوم سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جیسے درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ کا ہوتا ہے۔ فرد کی زندگی اور اس کی بقا اپنی جماعت سے وابستہ رہنے میں ہے۔ وہ فرد جو قوم سے الگ ہو گیا اس کا وجود معدوم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اختلافات میں الجھ کر اپنے اتحاد کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے۔ فرد اور قوم کے تعلق کو اقبال نے یوں بیان فرمایا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمانوں کا خسارہ۔ یہ ویڈیو لورل بینک اسکول سسٹم کی پیشکش ہے۔ شعر نمبر 2۔
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے۔ خاص الفاظ کے معنی دیکھیے۔ لازوال کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ عہد خزاں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، خزاں کا دور یا زمانہ، یہاں اس سے مراد مایوسی کا دور ہے۔ واسطہ کا مطلب ہے تعلق، اور برگوبار سے مراد ہے درخت کے پتے اور پھل۔ درخت سے کٹنے والی شاخ کے لیے خزاں کا موسم کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھل پھول اور پتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس شعر میں اقبال پچھلے شعر کی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جاتی ہے اس پر کبھی بہار نہیں آتی۔ جو پتے یا شاخیں درخت سے الگ ہو جاتی ہیں وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی، اور شاخ کی شناخت اس کے پتوں، پھولوں اور پھلوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد قوم سے ناتا توڑ لیتا ہے تو اس کا بھی یہی انجام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر اجتماعی زندگی بسر کرنا فرض ہے۔ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور مسلم قوم دیگر اقوام سے ممتاز ہے، اور بے شمار خصوصیات ایسی ہیں، انعامات ایسے ہیں جو اس قوم کا خاصہ ہیں۔ اور لیکن جو فرد اس قوم سے تعلق توڑتا ہے، اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے، وہ بھی کٹی ہوئی شاخ کی طرح کبھی پھل پھول نہیں سکتا۔ اقبال کا موقف ہے کہ وہ فرد جو قوم سے الگ ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے پھلنے پھولنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اقبال رنگ و نسل، جغرافیائی اور لسانی تقسیم کے خلاف تھے۔ انسان کی ترقی اجتماعیت میں ہے۔ اقبال نے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا کہ اگر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے۔ خاص الفاظ کے معنی دیکھیے۔ گلستان کا مطلب ہے باغ، فصل خزاں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، خزاں کا موسم یا پتجھڑ کا موسم، جیب گل پھولوں کی جیب، زر کامل یار اس کا مطلب ہے خالص سونا، کھرا سونا یا کسوٹی پر پورا اترنے والا سونا۔ یہاں اس سے مراد زردانے ہیں، پھولوں کے زردانے۔ اے مسلمان قوم، تیرے گلشن میں خزاں کا دور دورہ ہے، پھولوں کا دامن خالص سونے یعنی صحت مند زردانوں سے خالی ہو گیا ہے، ہر طرف ویرانی اور بربادی ہے۔ اس شعر میں اقبال قوم کو خبردار کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کے گلشن میں خزاں چھائی ہوئی ہے، خزاں کا موسم ہے، اس لیے پھولوں کی جیبیں خالص سونے یعنی صحت مند زردانوں سے خالی ہیں، اور صحت مند زردانے ہی پھولوں کی بقا اور اس کی افزائش کے ضامن ہوتے ہیں۔ مسلمان قوم کی بقا بھی افراد کے مضبوط ایمان میں ہی پوشیدہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، تمام شعبہ ہائے زندگی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا ماضی شاندار تھا، انہوں نے کم و بیش 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، مگر افسوس آپس کی ریشہ دوانیوں اور عدم اتحاد کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے۔ اقبال کی شاعری میں یہ احساس شدت سے موجود ہے کہ جن لوگوں میں قوموں کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، وہ مسلمانوں کے عمل اور کردار کا بھی موازنہ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان کردار کی اعلیٰ صفات سے محروم ہے۔ جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، دین سے محبت کی طاقت ان کے اندر تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ لیکن آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ قرآن اور دین سے دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے زوال اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اس لیے
اقبال مسلمان قوم کو خبردار کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ مضبوط دین کی طرف لوٹ آؤ۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے باقی اشعار کی تشریح کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں۔